الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم. صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مجھ سے پہلے قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان کیا، ایسا بیان کیا اور آپ حضرت کی باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے کبھی ادھر ادھر نہ بھٹک پائیں گے. اور میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا مجھے بلاؤ، ٹھیک ہے، آپ 2-3 لوگوں کو بلاؤ. سب سے پہلے ہمارے 10 ہو، 30 ہو، 20 ہو، 40 ہو، ٹھیک ہے. اور اس میں اگر محفل میلاد ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارے امام ہیں. نماز جنازہ پڑھائیں گے تو ہمارے امام پڑھائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے تو امام پڑھائیں گے، اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز پڑھائیں گے تو امام صاحب پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن جب کہیں اگر تھوڑا بہت آمدنی کا موقع آتا ہے، تھوڑا خوشی کا موقع آتا ہے تو امام کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے لوگ بلا لیتے ہیں. جب نماز جنازہ امام پڑھا رہا ہے، تمہاری خوشی میں بھی کام آ رہا ہے، تمہارے غم میں بھی کام آ رہا ہے، ہر وقت امام ہے. اگر ایک کے گھر پہ جو فاتحہ پڑھنے نہیں گیا امام تو ناز ہو کر بیٹھ جاتا. اب اگر اس محفل میں امام کو بولنے کا موقع نہ ملے اور امام ناراض ہو جائے تو آپ بتائیے آپ کیا کریں؟ جب تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے یہاں فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، اگر امام صاحب ناراض ہو جائے تو بتائیے آپ کیا کریں؟ نہ آپ کا جو ہے نا آپ یہاں کامیاب ہو پائیں گے نہ کیونکہ ایمان کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے. جتنی نمازیں آپ نے جو ہے امام کے پیچھے پڑھی ہے، کل قیامت کے دن بھی جو ہے ان امام صاحب کی آپ کو ضرورت پڑے گی، امام صاحب کی جو ہے ضرورت پڑے گی. لیکن ہوتا کیا ہے، کہیں اگر 40 روپے کا یا میلاد کا پروگرام ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر سے جو بلا لیتے ہیں اور بلاتے بھی ان کو ہے تو صرف نعتوں میں سارا ٹائم خرچ کر دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے، حضرت نے ماشاءاللہ ایک سے ایک قیمتی بات بتائی قاری صاحب. اس سے پہلے آپ کے کانوں تک کوئی ایسی بات آئی جو آپ کو یاد ہو؟ آپ کو میں جانتا ہوں کوئی بات یاد نہیں. یہ جلسے یہ محفلیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو یہاں پر آ کر ہنسایا جائے. یہ یہاں پر جو ہے انسان کی جو ہے اصلاح کی جاتی ہے، اس کو نصیحت دی جاتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ویسے کرنا، تمہیں حرام سوچنا حلال کام کرنا، حرام نہیں کھانا حلال کھانا. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ مطلب جو ہے کہیں بھی میں نے یہاں پر نہیں، کئی جگہ پر دیکھ لیا ہے کہ اللہ اکبر ہم 4-4 5-5 7-7 لوگ دعوتیں دے دیتے ہیں، پھر جب اسٹیج پر جو ہے 4-4 7-7 لوگ آتے ہیں تو سننے والے کم ہوتے ہیں، سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور ٹائم اتنا ہو جاتا کہ اللہ اکبر سننے والے تو سونے لگتے ہیں یا پھر مطلب جو ہے جانے لگتے ہیں. اور اب
آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں بچے کچھ لوگ بڑے ہیں نظر میں، ورنہ تو اکثر لوگ جا چکے اور آپ سب کی نظروں میں یہ ہے کہ آپ حضرت تقریر نہ کرے تو بہتر ہے سلام۔ آپ سب کی نظر میں یہ ہے کہ حضرت تقریر نہ کرے سلام پڑھنے تو بہتر ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے آپ تک دو تین باتیں پہنچا، کیونکہ دیکھیے نبیوں کا دروازہ بے شک بند ہو گیا، لیکن اب جو دین کا کام بڑھائیں گے وہ علماء بڑھائیں گے۔ یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری جو ہے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے سونپ دی۔ پہلے دین کی دعوت دینا اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبیوں کا دروازہ جو ہے بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اب دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے علماء کرام کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے محبوب اب دین کا کام جو آگے بڑھے گا اللہ بہت علماء کرام سے بڑھے گا۔ لیکن ہم ملاتیوں کو دوائیوں کو آگے بٹھا دیتے ہیں اور علماء کرام کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں۔ بہرحال میری بات کا برا مت ماننا، میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سوچ لے کر کے آیا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے کچھ لے کر کے جاتے۔ اور ایک بات اور میں نے دیکھی، مطلب جو ہے ہمارے جلسے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کتنی اچھا مقرر آ جائے، کتنا ہی علم والا آ جائے، کتنی دیر سیکھ لے، کتنی دیر بول لے، اسے انسان پیسے دینے تیار نہیں ہوگا، اسے انسان پیسے دینے تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک خالی دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا، ایک خالی حافظ قرآن اگر وہ نعت پاک پڑھ دے تو ابھی نہیں لگ جائے گا۔ ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ نعت پاک پڑھنے والوں کو پیسے دیں گے، تقریر کرنے والوں کو پیسے نہیں دیں گے، حالانکہ مجھے آپ کے پیسے ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پیسے لے کے، قاری صاحب آپ کے پیسے لے کے کب تک کھا لیں گے یا کب تک ہم گزر بسر کر لیں گے؟ لیکن نہیں، جب تک اللہ نہیں دے گا ہم کو، اللہ اکبر، اور اللہ ہی کے دیے سے ہماری گزر بسر ہوگی، کسی کے دیے سے جو ہے ہماری گزر بسر نہیں ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا، چاہے وہ ایک عطا کرے چاہے دو عطا کرے، تو اللہ کے دینے سے جو ہے ہماری بھول پڑے گی، کسی کی دینے سے ایک نہیں پڑے گی۔ تو آپ یہ ذہن بنا لیجئے کہ اللہ کو بھروسہ رکھنا۔ بہرحال میں نے جو یہ باتیں کہی ہیں وہ اس لیے کہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان باتوں کا عمل کریں۔ کون سی بات؟ کہ اگر ہمارے یہاں پر میلاد ہو، قربان ہو، تو پہلے ہم اپنے امام صاحب سے ملیں اور ملنے کے بعد اپنے امام صاحب سے مشورہ کریں کہ امام صاحب ہمارے یہاں محفل میلاد ہے، آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے، اور جسے آپ لانا چاہتے ہیں اس کو بھی لے آئیے۔ اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہم جو ہے اب وہ امام صاحب جانا، تو امام صاحب 10 یا 15 گھنٹہ نہیں کریں گے، بلکہ اتنا بھی گھنٹہ کریں گے جتنے جو ہے اللہ اکبر ٹائم سے کام کر کے جو ہے تمہیں بھی اپنے گھر بھیجتے اور ہم بھی جو ہے جا کے